ذکر جو ہے وہ فانی کو بقا کے اصول پہ رکھ دیتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ہم فانی ہیں، ذاکر فانی ہے، آج ہے کل نہیں ہوگا، لیکن اس کا ذکر اگر اس کے وجود کی واحد کنڈیشن بن جائے، یہ ذاکر بن کر موجود رہنا سیکھ لے، تو پھر اس کی جو فنا ہے وہ اس کی سب سے نچلی سطح پہ ہے، جسمانی فنا رہ جائے گی، اور باقی یہ اپنی پوری شناخت کے ساتھ یوں سمجھیں کہ بقا کی رو میں بہتا بہتا اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا۔ تو یہ بقا وہ ہوتی ہے کہ اللہ یاد رکھتا ہے، تو جو اللہ کو یاد رکھنا اپنے ذہن کی کل پونجی اور اپنے احساسات و جذبات کا واحد مرکز بنا لے، تو پھر اس کا بدن تو مر جائے گا، لیکن اللہ اور اللہ کے فرشتے اسے قیامت کے اٹھنے تک یاد رکھیں گے، بلکہ میزان حساب پر بھی اس کو یاد رکھنے کا جو ہے وہ مظاہرہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بقا کے اصول پہ اللہ کی یاد کے ذریعے سے استوار ہو جاتا ہے، اور محض بائیولوجیکل بینگ نہیں رہتا، محض ریشنل وجود نہیں رہتا، تو بلکہ اس کا سارا شعور، اس کا سارا وجود، اس کا پورا قلب، اس کا تمام نفس، ایک جیسے ایک عمارت کے مختلف کمرے ہیں، یہ سارے کمرے ایک ہی رنگ سے رنگ دیے جاتے ہیں، اور رنگ کرنے والے آپ نہیں ہیں، رنگ کرنے والے اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، جن کا کیا ہوا رنگ کبھی نہیں اترتا۔ تو مطلب اس اعتماد کے ساتھ اور اپنی حفاظت کے آئندہ اپنی اور اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے اس پناہ کو زور سے پکڑ لیں۔ آج ہمیں ذاکر ہونے کی ویسی ہی ضرورت ہے جیسے کسی غیر مسلم کو مسلم ہونے کی ضرورت ہے۔ مطلب یہ ذکر ہمارا اب ذکر کے ساتھ متعلق ہو جانے کا جذبہ، ارادہ اور فیصلہ یوں سمجھیں کہ تجدید ایمان ہے، تو تجدید ایمان کے جذبے کے ساتھ یہ کریں۔ تو خیر، تو اب ذکر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ سادہ سی بات ہے، اور یہ سنتے ہی ہر آدمی کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ذکر کی حقیقت کیا ہے، مقصد کیا ہے، اور اس میں مرتبے کیا کیا ہیں۔ عمومی طور پر اس کا شعور ہر باعمل مسلمان کو ہوتا ہے، لیکن وہ شعور مجمل انداز میں ہوتا ہے، اور وہ شعور جیسے حافظے میں رہتا ہے، بعض مرتبہ حافظے سے نکل کے جو میری ایکٹیو فیکلٹیز ہیں ان میں نہیں داخل ہو پاتا، تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ علم تو ہے مگر عمل نہیں۔ پھر اگلا یہ ہے کہ عمل تو ہے مگر حال نہیں۔ تو اللہ سے تعلق پورے شعور کے ساتھ، تمام احساسات و جذبات کے ساتھ یہ ذکر ہے، اور اس کی فرما برداری پر خوش دلی اور ذمہ داری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور فخر کے ساتھ ثابت قدم رہنا، یہ ذکر کا پہلا اظہار ہے۔ حقیقت وہ ہے، اور اس حقیقت کا اظہار اس طرح ہوتا ہے۔ تو جیسے مطلب یوں سمجھنا چاہیے کہ بدن کو زندہ رہنے کے لیے روح کی ضرورت ہے، روح حیوانی کی ضرورت ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ وجود کو، جو بدن سے زیادہ ہے، میں صاحب وجود ہوں، یہ یقینی بات ہے، اور یہ بھی یقینی ہے کہ کسی کا صاحب وجود ہونا اس کے جسمانی ہونے کی سطح تک محدود نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آخرت نہ ہوتی۔ تو
وجود کو اپنی حقیقت سے متعلق رہنے کے لیے، یا اس کا حامل، اپنی حقیقت کا حامل بننے کے لیے جس چیز کی لازمی ضرورت ہے، جس واحد چیز کی حاجت ہے، وہ ذکر ہے۔ تو ذکر گویا آدمی کے حقیقی وجود کی روح ہے، اور آدمی کا حقیقی وجود بقا کے سانچے میں ڈھالا گیا ہے، فنا کی مشین سے نہیں بنایا گیا، کیونکہ آدمی ابدی وجود ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اگر ہمیں بالکل اپنی نظر میں اپنے اطمینان کی حد تک موجود ہونے کا حال اور شعور پیدا کرنا ہے، اپنے آپ کو جسم کی بیڑیوں سے نکالنا ہے، تو اس کا صرف اور صرف یہ راستہ ہے کہ میں اللہ کے ساتھ تعلق کے آداب کو جسم تک اتار دوں۔ تو جیسے ذکر کی ایک ماہیت ہے نا، ماہیت کہتے ہیں اندر کی بناوٹ، تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات میں اپنے خیال میں، مطلب میرے خیال میں یہ بات ضروری بھی ہے اور نئی بھی ہے ہمارے تصور ذکر کی روایت میں، کہ ذکر کو اصلیت میں دیکھنا اور سمجھنا ہو تو اس کے لیے انسان کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ یعنی ہمارے تصور انسان جو ہے، ہمارا تصور انسان، اس تصور انسان کی روشنی میں اپنی موجودہ حالتوں کا، اپنی موجودہ سطح آدمیت کا جائزہ لیتے رہنا بہت ضروری ہے۔ اور مطلب یہ کہ یہ ذکر جیسے اللہ سے تعلق کی واحد شرط ہے، تو اللہ سے تعلق کی واحد شرط کو پورا کر سکنے کی صلاحیت اور استعداد اور جذبہ مجھے دے کر یہ بتایا گیا ہے نا، تو مجھے یہ آج کے آدمی کو، آج کے ماحول میں خود اپنے آپ کو، اپنی نفسیات میں آ جانے والی تبدیلیوں کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے ان تبدیلیوں سے بلا وجہ الجھے اور لڑے بغیر، مجھے چاہیے کہ میں تو تغیر کے گارے سے بنا ہوا ہوں، میرے اندر تو ہر اگلی نسل میں تبدیلی آئے گی، مزاج کی، ذہن کی، خیالات کی، پسند ناپسند کی، ماحول کی، تو یہ تبدیلی تو آنی ہی آنی ہے۔ اب میری جو موجودہ حیت ہے باطنی اور ذہنی، وہ اس سے مناسبت رکھنے والا ذکر ڈھونڈنا، یہ بہت مجتہدانہ بصیرت رکھنے والا آدمی کرے گا۔ تو جیسے نقشبندی سلسلہ جو ہے وہ اسی ضرورت سے پیدا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے زمانے کے آدمی کو پہچان لیا، اس کی تبدیل شدہ حالتوں کو جان لیا، اس کی صلاحیتوں کی کمزوری کو بھانپ لیا، اس میں تنزل کی علامتوں کو بوجھ لیا۔ اب انہیں اس سب پہ روک لگانی تھی، تو انہوں نے ذکر کا بالکل ایک نیا میتھڈ اختیار کیا، اور وہ نیا میتھڈ یہ ہے کہ ظاہر کی دنیا تو بادشاہ کے تابع ہو چکی ہے، تو باطن کی دنیا ویران ہے، یا باطن کی دنیا میں بھی کہیں بادشاہ نہ داخل ہو جائے، تو انہوں نے باطن کی دنیا کو اللہ کے ذکر سے روشن اور پر حرارت رکھنے کا ایک میتھڈ بنایا، اور جو ناقابل قیاس حد تک کامیاب رہا، صدیوں کامیاب رہا۔ تو یہ ہوتا ہے انسان کو سمجھنا، انسان کی قوت ذکر کو سمجھنا، انسان کے رویوں کو جاننا، انسان کی رغبتوں کو پہچاننا، اور اس کی پوری جو سائیکک اسٹرکچرنگ ہے وہ کس طرح ہوئی ہے، اس کی معرفت رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ ورنہ یہ ہوگا کہ ہم چھلنی میں پانی جمع کرتے رہیں گے۔ تو ہم نے کیونکہ چھلنی کو نہیں سمجھا نا، یہ چھلنی پہلے تو برتن تھی، پیالہ تھی،
تو وہ پیالہ پانی میں ڈالتے تھے، وہ بھر جاتا تھا۔ تو اب ہم نے یہ نہیں ریئلائز کیا کہ وہ جو میرے دادا کا پیالہ تھا وہ اب چھلنی بن چکا ہے۔ تو وہ ریئلائز نہ کرنے کے نتیجے میں وہ چھلنی میں پانی بھرنے کی ضد کیے بیٹھا ہوا ہوں۔ تو یہ ناسمجھی کی بات ہوگی۔ تو ہمارا جو تصور انسان ہے، جو ہم نے اپنے دین سے، اللہ کے کلام سے لیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان میں کچھ چیزیں ہیں جن کی کارکردگی کے نتیجے میں اس کی شخصیت بنتی یا بگڑتی ہے۔ وہ ہے کہ قلب، نفس، دماغ اور ارادہ، یہ چاروں جو فیکلٹیز ہیں یہ آدمی کو بناتی بگاڑتی ہیں۔ تو اب لیکن یہ کہ ان سب کو، قلب سے نفس تک، سب فیکلٹیز کو انسان کے اختیار میں دیا گیا ہے کہ چاہو تو ان کو اس میں اندھیرا پھیلا دو، چاہو تو اس میں روشنی پھیلا دو۔ اندھیرا بھی تمہارے بائیں ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے، روشنی بھی تمہارے دائیں ہاتھ پہ رکھی ہوئی ہے، تو جو چاہو کرو۔ تو اب اگر مجھے ذکر کی شرط پر، ذکر کی شرط لازم پر پورا اترنا ہے اور کوالیفائیڈ آتھینٹک ذاکر بننا ہے، جو بننا ہی بننا ہے، تو سب سے پہلے اپنے اسی اختیار کو، فجور اور تقویٰ کو حاصل کرنے کا اختیار، اسی اختیار کو اللہ کی مرضی اور حکم کے مکمل اور غیر مشروط طور پر تابع رکھو، اور اس کو اللہ کی مرضی کے تابع رکھنے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے تو کرو، محنت کرنی پڑے تو کرو، غرض کوئی بھی بوجھ اٹھانا پڑے تو اٹھاؤ، کیونکہ وہ بوجھ تم اٹھا سکتے ہو جبھی تمہیں یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو اور جو ناگواری پیش آئے اس کو رد کرو۔ تو یہ ذاکر بننے کی تیاری کا پہلا مرحلہ ہے، جس کو بالکل سادہ لفظوں میں اگر کہا جائے تو ترک معصیت، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا مکمل اہتمام اور کوشش رکھنا۔ یہ ذکر کی مطلب اس کے بغیر ذکر کا آغاز نہیں ہو سکتا۔ یہ ذاکر بننے کے لیے گویا پہلی کلاس ہے۔ تو اب جب میں مطلب یہ چاہوں گا کہ ذکر ہی میرے لیے روح، میرے ذہن کا بیسک آئیڈیا، میرے قلب کا سب سے بڑا حال اور میری طبیعت کی سب سے بڑی رغبت بن جائے، تو پھر اس فیصلے کے ساتھ جو پہلا کام کرنا ہے یا جس پہلے درجے تک یقیناً پہنچنا ہے، وہ یہ ہے کہ اتباع سنت کی ضروری جہتوں پر اس طرح عمل کیا جائے کہ شخصیت کو بنانے والے تمام محرکات اور آدمیت، بشریت کو حقیقی اور بامعنی بنانے والے اخلاق، یعنی احساسات، جذبات، خیالات وغیرہ ایسے ہو جائیں کہ آپ کے ساتھ یعنی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق میں جو ایک خلاقانہ تاثیر، ایک پروڈکٹیو جو ہے وہ ایفیکٹیوٹی جو چھپی ہوئی ہے، وہ نفس پر، طبیعت پر اور مزاج پر ایسی غالب آ جائے کہ غیر ارادی اور غیر شعوری اسباب اور محرکات بھی اس تعلق میں ترقی، دوام اور گہرائی پیدا کرتے رہیں۔ یہ مطلب یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ کیونکہ اللہ کے لیے کی جانے والی بات میں لفظ مشکل ہو سکتا ہے، معنی سادہ ہوتے ہیں۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہماری نفسیات میں لاشعور کا بہت دخل ہے، ہماری طبیعت پر ہمارے اختیار سے باہر قوتوں کا بہت دخل ہے، بہت بڑی وہ ہے، بڑا حصہ ہے۔ تو ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غیر ارادی اور غیر شعوری۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہت بشریت سے میں اپنی آدمیت کو بھرنا شروع کروں، اس روشنی سے اپنے جسمانی وجود کو بھی اور اپنے طبعی نفس کو بھی روشن کرنے کی خواہش اور کوشش کروں، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ میری پسند ناپسند، میری رغبت و کراہت کا جو ایک خود کار نظام ہے نا، کہ مجھے مطلب وہ کوئی چیز پسند کرنے کے لیے منصوبہ اور ارادہ تھوڑی کرنا پڑتا ہے، یا کسی چیز سے کراہت محسوس ہونے لگے تو یہ کوئی میرے ارادے سے تھوڑی ہوتی ہے، بس کراہت محسوس ہوتی ہے اور رغبت بھی محسوس اسی طرح ہوتی ہے۔ یہ تھوڑی کہ اچھا ٹھہرو میں پہلے فیصلہ کر لوں کہ یہ مجھے مرغوب ہے یا مکروہ ہے، یہ نہیں ہوتا۔ تو یہ غیر ارادی محرکات ہیں۔ تو اس طرح کے غیر ارادی محرکات اور مہیجات وغیرہ جو ہیں غیر شعوری، یہ سب کے سب آپ کی بندگی کو آپ میں جاری ساری رکھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ پھر آپ کے غیر شعوری خیال بھی جو ہے وہ خیر پر، حق پر ہو جائے گا، اور آپ کا غیر ارادی میلان اور خواہش بھی جو ہے وہ خیر پر ہو جائے گی۔ تو یہ ہے اس بات کا مطلب، اور یہ اللہ کے نظام کا حصہ ہے۔ یعنی اللہ کے تعلق کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بندگی کو اس کی حقیقت کے ساتھ اپنے اندر اور باہر ایگزاسٹ کر کے دکھاؤ، اور اس کا واحد راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو اور اپنی اوقات میں رہتے ہوئے ان سے اپنی تمام حقیقتیں ان سے جذب کرو۔ تو یہ قانون ہے، اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا کچھ۔ تو اب اس کے بعد اللہ یہ نصیب کر دے، اللہ کرے مجھے بھی نصیب ہو، آپ کو بھی نصیب ہو، کہ ہماری ساری فنکشنیلٹی جو ہے وہ سب کی سب اسی نظام حرکت سے چارج ہوتی رہے جو نظام حرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک میں اللہ نے چلا کے رکھا ہوا ہے۔ تو دوسرا درجہ یہ ہے ذکر کا کہ اللہ کی یاد چاہے خیال کی صورت میں ہو، چاہے زبان سے ہو، اور خواہ اس کی فرما برداری پر شاہد بن جانے والے عمل کی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، ہر صورت میں یہ اپنی مزاحمت کرنے یا کر سکنے والے جذبات و اعمال وغیرہ پر کوشش کے ساتھ یا کوشش کے بغیر محض اللہ کی توفیق سے زیادہ تر غالب رہے۔ یعنی میرا خیر میرے شر پر زیادہ تر غالب رہے۔ یعنی غلبے کا مطلب یہ کہ شر کی کشش بھی نہ محسوس ہو، یعنی شر کا خیال تو ابھرے گا لیکن وہ خیال بالکل پریشان کن ہو، بیزار کن ہو، اس کی طرف کوئی لپک نہ ہو میرے اندر۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو کم از کم یہ کہ وہ غلبہ خیر کا میرے نفس امارہ پر یہاں تک تو ہونا ہی ہونا چاہیے کہ شر کی رغبت حتیٰ کہ گناہ کا ارادہ بھی عمل میں نہ آنے پائے۔ یہ ذکر کا دوسرا حصہ، دوسرا فیز ہے۔ اب یہ جو ہے یہ جس غلبے کی میں نے بات کی ہے کہ وہ غالب رہے خیر شر پر اور ذکر غفلت پر،
تو یہ غلبہ ظاہر ہے کہ مستقل نہیں ہے، کلی نہیں ہے، یہ ہو بھی نہیں سکتا، یہ صرف نبیوں کو دیتا ہے اللہ، اور یہ بندگی کے خلاف بھی ہے، یعنی یہ بندگی کو غیر حقیقی بنا دے گا اگر میں اس طرح کی اس طرح کے تصور میں رہنا شروع کر دوں۔ تو اب یہ کہ یہ جو غلبہ، مطلوبہ غلبہ، اگر کہیں کمزور پڑ جائے اور پھر اس کے بعد مطلب غفلت اور معصیت وغیرہ کو ابھرنے کا موقع مل جائے، یہاں تک کہ وہ عمل میں بھی آ جائیں، تو اس کے بعد بھی آپ کے پاس ایک مستند، مخلص اور صادق ذاکر بننے کا ایک وسیلہ ہر حال میں میسر ہے، اور وہ ہے استغفار۔ ٹھیک ہے نا کہ میں اللہ کی یاد میں بھی رہتا ہوں، لیکن کیونکہ میں ایک کمزور بندہ ہوں تو کبھی کبھی اس یاد سے متصادم احساس یا خیال یا عمل بھی پیدا ہوتا رہتا ہے میرے ساتھ، تو اس میں بھی اللہ کی مہربانی دیکھو کہ اس میں بھی ان تمام چیزوں کو، ان تمام غفلتوں اور معصیتوں کو اللہ اپنے حضور میں ترقی اور اپنے تعلق میں مضبوطی کا سبب بنا کے دکھا دیتا ہے، وہ استغفار کی شکل میں ہے۔ تو استغفار بندگی کے جسم پر لگنے والے زخموں کے لیے ایسا مرہم ہے کہ وہ مرہم زخم پہ لگ جاتا ہے تو جلد پہلے سے زیادہ صحت والی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت بہت اس کو ساری عمر آدمی کو اس پہ چلنا چاہیے کہ استغفار جو ہے اس سے ذکر گویا وجود پا لیتا ہے، ذکر قول اور خیال اور احساسی نہیں رہ جاتا، یہ وجود پا لیتا ہے، یہ مجسم ہو جاتا ہے، یہ اینٹیفائی ہو جاتا ہے، اور اس سے اللہ کی معرفت میں بھی وہ تیقن حاصل ہو جاتا ہے جس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ تیقن ایمان کی تکمیل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اللہ پر یقین اور اللہ کی بتائی ہوئی سب چیزوں پر یقین، اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور اثر ہے جو ساتھ ساتھ ہے، وہ ہے کہ صاحب ذکر کو یا ذکر کی کوشش کرنے والے کو یا استغفار سے مناسبت پیدا کرنے والے کو حقیقت بندگی کا شعور حاصل ہو جاتا ہے، اسے حقیقی طور پر موجود ہونے کی کیفیات نصیب ہو جاتی ہیں، یعنی وہ اپنی حقیقت پر بھی تیقن کے ساتھ جو ہے وہ ثابت قدم رہنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے استغفار سے، استغفار یا مجموعی طور پر ذکر سے۔ تو یہ جو ہے آج ہم نے جو ذکر کا پہلا جو آتھینٹک ورژن ہے، یا ذکر میں کمزوری آ جانے کے باوجود دوبارہ استحکام پیدا کر لینے کا جو اللہ کی طرف سے بخشا ہوا یقینی ذریعہ ہے استغفار، اس کو یہ سوچ کر میں عرض کر رہا ہوں اس کی اہمیت یا اس کی شرح، کہ اس استغفار کو اپنے اندر جوہر ذکر بننے کا راستہ بنایا جائے۔ تو جیسے جیسے ہم استغفار میں اپنے آپ کو جیسے استغفار میں کھپانے یا استغفار سے ہمارے دل کو مناسبت حاصل ہو جائے اور استغفار کی جو معیاری اور معروف کیفیات ہیں وہ بھی ہمیں حاصل ہونے لگیں، تو اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے اذکار ہیں جو ہم نہیں کر سکے، لا علمی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے یا کسی بھی سبب سے۔ ہم بہت سارے اللہ کو یاد کرنے کے الفاظ اور کلمات اور وہ تصورات ہیں، ہم ان سب کو استعمال نہیں کر سکے،
لیکن اللہ کی مہربانی دیکھو کہ ان سب کو استعمال نہ کر سکنے کا کوئی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے اپنی بندگی کو محتاجی کے جوہر پر اس طرح قائم دائم کر لیا ہے کہ وہ اب ہم اس کے علاوہ اپنا کوئی تصور ہی نہیں رکھتے کہ ہم اللہ کے ناچیز بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں۔ تو استغفار میں یہ صلاحیت ہے، کمپنسیشن کے لیے ہے نا۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ کچھ نہ کر سکے یا کچھ غلط کر دیا تو وہ کمپنسیٹ ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی شان مغفرت سے اور میرے اندر کی ندامت سے۔ تو لیکن یہ کہ وہ یہ ایک پہلو ہو گیا، تو یہی اس پہلو سے وہ میری تمام کوتاہیوں کا ازالہ کر دے گا، ان کوتاہیوں کا بھی جن کا مجھے علم نہیں ہے، ان خرابیوں کا بھی جن کا میں نے ارادہ نہیں کیا، اور ان مشکلات کو بھی دور کر دے گا جو آنے والی ہیں، یعنی ان مشکلات کو دنیا تک محدود رکھے گا، آخرت میں انہیں داخلے کی اجازت نہیں دے گا، یعنی ان مشکلات میں پڑ جانے کی وجہ سے مجھے دنیا کا تو کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، آخرت میں نہیں ہوگا۔ یہ کتنی بڑی ضمانت ہے، یہ اللہ کی طرف سے میرے اندر کی موجود کمزوریوں کو گویا مفید بنانے والا عمل ہے، یعنی جو کمزوری کو بھی مفید بنا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ استغفار اگر ایک گناہ پر کیا جائے تو شاید اس کا نتیجہ ذکر زیادہ شدید نکلے کسی اور ذکر کے مقابلے میں۔ تو کیونکہ اس میں بندگی اپنی پوری حسی ساخت کے ساتھ برسر عمل ہوتی ہے، اور اللہ کی شان رحمت اور شان مغفرت گویا ٹھنڈی ہوا کی طرح میرے اندر بھر جاتی ہے جب میں استغفار کرتا ہوں۔ تو استغفار سے زیادہ احوال خیز ذکر کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں اینڈز کو میرے احساسات میں لے آتا ہے، اللہ کی شان مغفرت اور اپنی محتاجی، اپنی کمزوری، اور اس کمزوری پر بخشے جانے کا یقین۔ تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ ہر آدمی چاہے ہر آدمی چاہے تو وہ مکمل طور پر صاحب حضور ہو سکتا ہے اگر وہ استغفار سے مناسبت پیدا کر لے اور استغفار کی جو اندرونی شرائط ہیں ان کی خلاف ورزی نہ کرے، اور وہ شرط اتنی ہے کہ دل بھی نادم ہونا چاہیے اور دل کو پر امید بھی ہونا چاہیے، اور مغفرت کا استغفار کرنے کے بعد یقین رکھنا چاہیے۔ اس یقین کے نتیجے میں جب میں کہوں گا الحمدللہ اور سبحان اللہ تو اس میں معنی پیدا ہو جائیں گے۔ تو استغفار تمام اذکار میں میرے لیے ایک حسی حضور کا جو ہے وہ دریچہ کھول دیتا ہے تمام اذکار میں۔ آپ کبھی دیکھیں جو آدمی عاجز طبع ہے، جو آدمی بیچارہ اسی پہ رہتا ہے کہ یا اللہ بس ناراض نہ ہونا، تو یا اللہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ مجھے خوشنودی کا سرٹیفکیٹ نازل فرمائیں، میری تو بس اتنی عرض ہے کہ مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ تو اس آدمی کے زبان سے اللہ کی یاد کا کوئی بھی کلمہ نکلے، اس آدمی کے ذہن میں اللہ کے حوالے سے کوئی بھی تصور آئے، چھوٹا بڑا کمزور مضبوط، ان سب میں روح پیدا ہو جاتی ہے، ان سب میں جیسے ایک احساس بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، وہ سب جیسے میرے لیے کیفیتوں کی شکل میں آتے ہیں، تصورات کی صورت تک محدود نہیں رہتے۔ یہ استغفار کا فیضان ہے، اور استغفار سے مناسبت رکھے بغیر ذکر کا حال بن جانا محال ہے، ناممکن ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ذکر، یعنی
زبان کے اذکار میں بھی اور دعاؤں میں بھی استغفار کا جو حصہ ہے وہ آدھے سے بھی زیادہ ہے، یعنی فرض کے آدھے میں سب اذکار ہیں اور بقیہ نصف جو ہے وہ صرف استغفار ہے، دعا میں بھی اور ذکر میں بھی۔ تو اس کے کوئی معنی ہوں گے نا، استغفار کے سطحی مفہوم کو رکھیں تو اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے کہ وہ فرمائیں کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دیجیے، یا اللہ مجھے جنت میں بھیج دیجیے گا؟ کیا ضرورت ہے؟ جنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمتر ہے، جنت میں جو کچھ بھی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمتر ہے۔ جنت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جائیں تو جہنم ہے۔ تو اب انہیں کیا ضرورت کہ یا اللہ مجھے جنت میں، یا اللہ مجھے جنت میں جگہ دینا، وہ بار بار فرماتے تھے، اور یا اللہ دوزخ میں نہ جھونکنا۔ بتائیے، جن کے لیے جنت بنی ہے، جن کی وجہ سے اکثر لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے دوزخ میں، جبکہ انہیں ایمان رکھنا واجب تھا کہ اللہ کے بعد میرے برابر کوئی نہیں ہے۔ تو وہ ایمان بھی ہوگا، اللہ نے انہیں یقین دلا دیا ہوگا، لیکن یہ کہ ان کو اپنی بندگی کو اپنی ہر جہت اپنے ہر کمال پر غالب رکھنے کا ایسا ذوق تھا، اپنی بندگی کو کمال تک پہنچانے کے لیے ایسا انہماک تھا، یعنی کمال، بندگی کا کمال کوئی منزل نہیں ہے جہاں پہنچ کے ختم ہو جاتا ہے، بندگی ہی وہ واحد سواری ہے جو بس چلتی جاتی ہے، جہاں بھی رکے وہی اس کا کمال ہے، وہی اس کی منزل ہے۔ تو نبی بھی حالت عروج میں رہتا ہے، نبی بھی اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے لامتناہی کمالات کو سیر کرتا رہتا ہے، اور کسی کے لیے بھی اگلا مرتبہ، اگلا مرحلہ ہمیشہ حاضر ہے، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی فضائل کی سیڑھی ہے۔ تو اب اس میں جو ہے وہ یہ کرنا جو خلاف واقعہ بھی ہے، خلاف مرتبہ بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو جس طرح ماننا چاہیے اس ماننے کے بھی خلاف ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت زیادہ گڑ گڑا کر استغفار کرتے تھے، یعنی ایسا نہیں لگتا تھا کہ ایسی تکلفاً استغفر اللہ کہہ دیا، باقاعدہ رو کر گڑ گڑا کر سجدے میں جا کے استغفار کرتے تھے، اور کسی دوسرے ذکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات اتنی زیادہ ظاہر نہیں ہوتی تھیں جتنی استغفار میں ہوتی تھیں۔ تو اس کو سمجھو، استغفار کامل پر زیادہ واجب ہے، استغفار صالح آدمی پر کے لیے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو پہلی شرط، پہلی آخری یا واحد شرط ذاکر بننے کی یہ ہے کہ استغفار سے مجھے قلبی اور طبعی مناسبت حاصل ہو جائے، اور استغفار کی جو پیٹنٹ حالتیں ہیں وہ مجھے مستقل احوال کے طور پہ حاصل رہیں۔ یہ تو استغفار کی پیٹنٹ علامت ہے شرمندگی، استغفار کی پیٹنٹ علامت ہے خوف، اللہ سے محبت، اللہ پر اعتماد، اللہ کی بے نیازی کا ڈر، اور اپنے گھٹیا ہونے کا تصور، اور اپنی محتاجی کو اس کے آخر تک ایکسپیرینس کر لینے والا حال۔ تو یہی بندگی ہے، اور یہ استغفار کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی۔ مطلب عبادت بھی استغفار کے بغیر سچی نہیں ہو سکتی، ذکر بھی نہیں ہو سکتا، کوئی عمل نہیں ہو سکتا، کوئی خیال بظاہر صحیح ہونے کے باوجود بے روح رہے گا ہمارے لیے۔ تو اس کا بہت زیادہ دھیان رکھیں، اور اس کو اس طرح کریں کہ جیسے میں اپنے آپ کو
دوبارہ تعمیر کر رہا ہوں، میں اپنی ریکنڈیشننگ کر رہا ہوں، میں اپنے دل کی کو جو ہے اس کا سامان ہستی، اپنے نفس کا جو ہے وہ نفس پر چھائی ہوئی خزاں کو بہار میں بدل سکنے والا بنا رہا ہوں۔ تو اس طرح سے کرتے رہیں تو پھر اللہ نے چاہا تو کمزوریاں گلٹ نہیں پیدا کریں گی، کمزوریوں پر بھی آدمی اللہ کا شکر ادا کرے گا، تو اور پھر آدمی اپنی اوقات میں رہے گا کہ خبردار تو کیا چیز ہے، مطلب یہ آدمی خود اپنے آپ سے کہے گا کہ تو نے 50 کتابیں لکھ لیں، 5 لاکھ تیرے شاگرد و مرید اور ساری دنیا میں تیرا ڈنکا بج رہا ہے، تجھ سے بڑا کوئی کامیاب داعی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ سب چیزیں تو سامنے ناقابل تردید حالت میں کسی کے لیے ہو سکتی ہیں، واقعہ ہیں۔ اس وقت اس آدمی کو اگر استغفار سے مناسبت ہے تو وہ اپنے آپ کو ہمیشہ اس نظر سے دیکھے گا اور ہمیشہ اپنے اندر ایک مخاطب اور ایک متکلم کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ متکلم کہے گا تیری کیا اوقات ہے، اور مخاطب کہے گا واقعی میری کوئی اوقات نہیں۔ تو یہ جب یہ پورا اسٹیج اندر باطن میں لگ جائے اور یہ دو کردار بیدار رہیں اور ایک دوسرے سے متعلق رہیں، ایک دوسرے کا کہا ایک کہے اور دوسرا سنتا رہے، تب آپ بندے ہیں، تب آپ اللہ کے ساتھ تعلق میں سچے ہیں، اور یہ سچائی استغفار کے بغیر حاصل نہیں ہوگی۔ اس میں ترقی پھر بعد میں ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے کہ یہ جیسے ذکر کا ایک پورا خمیر میں نے اپنے اندر جذب کر لیا استغفار کی شکل میں، اور ذکر کو حضوری بنانے کا جو واحد چینل ہے اللہ کے فضل سے وہ مجھے نصیب ہو گیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ باقی اذکار کی معنویت، کیفیت اور حالت کیا ہے، اور ہمیں کس کس طرح سے اس میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو اگلی نشست میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم حضرت، سوال پوچھنا تھا۔ ایک تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک پہ تو ماشاءاللہ جتنی بھی نشستیں ہو جائیں انشاءاللہ فائدہ مند رہیں گی۔ تو میرے ذہن میں اس وقت 2 سوال آ رہے تھے کہ آپ نے کہا کہ ذاکر جو ہوتا ہے وہ شخص ہوتا ہے جس کا ذکر جو ہے وہ واحد اس کا مقصد ہوتا ہے، یعنی اس کا ذکر کرنا اس کا واحد مقصد ہے۔ تو کیا جو ہفتے ایک جاب کرنے والے لوگ جو 8-10 گھنٹے جاب کرتے ہیں، پھر فیملی کو وقت دیتے ہیں اور سارا کچھ، تو کیا وہ ذاکر بن سکتے ہیں؟ یہ سب ذکر ہے، یہ سب ذکر ہے، بس اس کو یاد، مطلب ہر سچویشن اللہ کا یا شکر کرنے کے قابل بنائے، استغفار کرنے کے قابل بنائے، کچھ بھی کرے، مطلب یہ کہ ہر سچویشن میں میرا ایک رد عمل ہوتا ہے نا، کہ کوئی جگہ ہے وہ مجھے بری لگ رہی ہے، وہاں میں اللہ سے پناہ مانگ رہا ہوں، کوئی جگہ ہے جہاں پھسلن ہے وہاں میں اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں ثابت قدم رہنے، کوئی جگہ بڑی اچھی مجھے کوئی چیز مل گئی تو اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ تو گویا میرے اور میرے تمام جو متعلقات ہیں، جو کھیلنے، سونے، جاگنے، بچوں میں رہنے، نوکری کرنے، تجارت کرنے، سب پر مطلب سب کو سرکل میں لیے ہوئے ہے، یہ سب اعلیٰ درجے کے اذکار بن سکتے ہیں، بشرطے کہ میں ان سب مصروفیتوں اور سرگرمیوں کو اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ سمجھ کے بار بار خود کو یاد دلاتا رہوں۔ تو بلکہ ذکر اصل میں یہ ہوتا ہے جس میں آدمی دنیا سے متعلق ہے اور دنیا کے ساتھ اس کے مفادات وابستہ ہیں، اس کے بعد وہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے،
اور گویا یہ کہتا ہے کہ یا اللہ یہ دنیا کے فائدے میں نقصان بھی گندھا ہوا ہوتا ہے، مجھے اس نقصان سے محفوظ رکھنا، دنیا کو میرے لیے اپنی نعمتوں کا ذخیرہ بنا دیجیے۔ تو بہت اچھا ہے، بہت عمدہ ہے، کیونکہ ذکر جو ہے نا عمل، محض ایک سچویشن، محض ایک خیال اور محض میری جو وہ حافظے یا محض ذہن کا عمل نہیں ہے۔ ذکر جو ہے اپنے ہونے کو اللہ کی نشانی بناؤ، اپنے ہر کام کو اللہ سے تعلق میں مضبوطی پیدا کرنے والا ایک ایلیمنٹ، ایک عامل، ایک عنصر بنا کے دکھاؤ۔ تو بڑا آسان ہے، بہت زیادہ بچے کو پیار کریں۔ اب ظاہر ہے بچے سے جو محبت نہیں کرتا وہ اللہ سے محبت کے لائق ہی نہیں ہے، وہ ظالم ہے، سنگ دل ہے۔ تو دل پتھر کا ہو تو اس میں اللہ تھوڑی سمائے گا۔ تو خیر، تو بچے سے پیار کر رہے ہیں، کسی راستہ چلتے بچوں سے کھیل رہے ہیں، کچھ بھی کریں، اپنے اندر پیدا ہونے والی ہر فرحت کو اللہ کے شکر میں زندگی دوڑانے کا ایک نیا سبب بنائیں، بہت بہترین ہے۔ اور پھر زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں ہے۔ پھر جیسے آدمی ایک حالت تشکر میں بچے کو لیے ہوئے گھوم رہا ہے، اس کے ساتھ تفریح کر رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے، تو وہ کسی نہ کسی ایسی حالت پر اینڈ کرنا چاہیے اس کے ہر عمل کو جس حالت میں اللہ یاد آتا ہے، اللہ سے غفلت اور اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ نہ بننے دیا جائے اپنی کسی مصروفیت کو، تو وہ سب ذکر ہے۔ بلکہ وہ ضروری نہیں کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور تلاوت کر رہا ہے تو وہ ذاکر ہو، اور اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی دکان پہ بیٹھا ہوا سودا تول رہا ہے وہ ذاکر نہ ہو۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے منی کے وہ مسجد میں ایک صاحب کو دیکھا جو معتکف تھے، تو ان کے دل میں صرف یہ تھا کہ مجھے لوگ بزرگ مانیں۔ اور میں حج کرنے گیا تو وہاں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا دکان پر جس کا کاروبار اتنا زیادہ چل رہا تھا کہ اسے پیسے گننے سے فرصت نہیں مل رہی تھی۔ تو میں نے جب اس کی طرف جھانکا تو اس کے دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ تو اس میں کوئی نہیں، یہ کیونکہ یہ اپیرنسز جو ہیں نا، یہ بعض مرتبہ بڑا دھوکہ ہے، یعنی کہ ہر چیز کو فارم میں بدل دینا، یہ اگر روایت بن جائے نا تو فارم اپنے ایسنس سے خالی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ایسنس اس فارم میں آنے سے ہمیشہ کے لیے انکار کر دیتا ہے، وہ چاہے داڑھی ہو چاہے کچھ بھی ہو۔ تو اس کا بس خیال رکھیں۔ اور تو میرا خیال ہے اس کا جواب تو ہو گیا ہوگا، یا اگر کوئی اور بات ہے تو ارشاد فرما دیں۔ ماشاءاللہ یہ بہت مدلل اور بڑا ہی خوبصورت جواب تھا۔ اصل میں میرا دوسرا سوال جو تھا اس کا جواب اسی میں ہو گیا۔ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ آپ نے زبان کے اذکار کا ذکر کیا تھا، تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا پھر زبان کے اذکار کے علاوہ اور کیا اذکار ہوتے ہیں؟ تو آپ نے ماشاءاللہ بیان کر دیا کہ اصل میں جو اذکار ہیں وہ سارا ہماری زندگی ہی وہ بن سکتی ہے۔ تو جزاک اللہ خیر۔ ذکر اسٹیٹ بھی ہے، ذکر عمل بھی ہے، ذکر قول بھی ہے، ذکر امیجینیشن بھی ہے، اور ذکر ایک اسٹیٹ ہے، ایک اسپریچول اسٹیٹ، ایک پرماننٹ اسٹیٹ جسے آدمی جب توجہ کرے محسوس کر لے، یہ ذاکر ہے۔